بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ، اس سلسلے کا آج کا جو سبق ہے وہ ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ اس سے قبل آیت نمبر 67 میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے اور قاتل کون ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس کے بعد اس کے گوشت کو اس قاتل کے اوپر جب ڈالیں گے تو وہ اس مقتول پہ جس کا قتل ہوا ہے اس پہ جب اس گوشت کو ڈالیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر کے پھر وہ مر جائے گا۔ تو یہ تجویز اللہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو یہ بات بتائی تو ان لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کیا بکواس ہے؟ کیا ایک نبی کے شان یہ ہے کہ وہ تم سے مذاق کرے؟ اگر میں ایسی باتیں اور اس طرح سے بکواس کروں گا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم تھا اس کو مان کر کے اس پہ عمل پیرا ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس میں چوں چرا کرنا شروع کر دیا اور بہت سے شرائط کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرنا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پہ وحی آنے لگی اور بنی اسرائیل کو اس گائے کی شباہت کے بارے میں مختلف طریقوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور مختلف طریقے بتائے گئے۔ اب ان کے لیے بہت ہی دشواری ہو گئی کہ اس صفت کی گائے کو وہ ڈھونڈے۔ چنانچہ اس آیت میں آپ 68 میں اسی واقعہ کو آگے آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے سبق میں تجوید، قرآن شریف کی آیت کو تجوید کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ جو اردو کا ہے، پہلے تو ہم لفظوں میں بتاتے ہیں، حروف کے الگ الگ علیحدہ معنی بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ پورا ترجمہ ایک ساتھ بتاتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کا خلاصہ تفسیر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے یہ بھی ہم ساتھ میں بتاتے چلتے ہیں۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ ماہیہ اس جگہ پہ طا بنا ہوا ہے، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، وقف کی حالت میں ماہی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اس جگہ پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیے، فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، ملا کر کے جب آپ پڑھیں گے تو ہوگا قالوا ادعو، لام کو دال سے ملائیں گے قالوا ادعو، اور اگر قالو پہ آپ رکتے ہیں صرف اس لفظ کو آپ پڑھتے ہیں تو اسے ادعو پڑھیں گے، دعا کریں۔ انہوں نے کہا دعا کریں، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے۔ کس سے کہا دعا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دعا کریں، لنا ہمارے لیے۔ کس سے دعا کریں؟ ربک، اپنا رب، ربک مانے اپنا رب، یعنی اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ بنی اسرائیل نے حضرت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی. یبین لنا، الگ الگ جب پڑھیں گے تو یبین بتلائے، لنا ہمیں، لیکن چونکہ یہاں پہ آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو یبین لنا، الگ الگ علیحدہ حروف اور الفاظ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. یبین بتلائے، لنا ہمیں، ما ہی کیسی ہے وہ، یعنی وہ گائے کیسی ہو اللہ ہمیں یہ بتلائے. پہلے اللہ نے تو صرف مطلقاً کہا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو، لیکن اب وہ چوں چرا کرنے لگے کہ آپ دعا کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہے، وہ کیسی ہو وہ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. انہو، بے شک وہ، کون؟ وہ کون؟ یعنی اللہ. یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرۃ، گائے، کہ وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی، یعنی نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی نہ تو ایک دم بوڑھی ہو نہ تو ایک دم چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ عوان، جوان، بین، درمیان، ذالک، اس، یعنی عوان بین ذالک، جوان درمیان اس، یعنی ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور چھوٹی کے درمیان کی ہو، اس طرح کی جوان ہو، نہ تو بہت ہی بوڑھی ہو نہ تو بہت ہی چھوٹی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ہو اور جوان ہو. فَفْعَلُوا، پس کرو، ما، جو، تُؤْمَرُونَ، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر دو، زیادہ سوالات مت کرو، زیادہ اس کے بارے میں مت پوچھو. تو پورا ترجمہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بنی اسرائیل نے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے وہ کیسی ہو، وہ کیسی ہے، یعنی گائے کیسی ہے. اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، اس کے درمیانی جوان ہے، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرو. یعنی وہ جو گائے ہے وہ ایسی ہے کہ نہ وہ تو بہت ہی بوڑھی ہے نہ تو وہ بہت ہی چھوٹی عمر کی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہے، جوان ہے. بس جو حکم مل رہا ہے اس حکم کو تم کرو. لیکن اب کیا ہوا؟ پھر سے وہ انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا، وہی جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا، قالوا ادع لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے. اب پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، پھر کب؟ دوبارہ، ہمارے لیے دعا کریں. ربک یبین لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو بنی اسرائیل نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ رب سے دعا کریں، رب کا اپنا رب،
کہ یبین وہ بتلا دے لنا ہمیں ما کیسا لونہا اس کا رنگ. پہلے تو پوچھا کہ وہ کیسی ہے، گائے کیسی ہے، اب پوچھ رہے کہ اس کا رنگ بھی ہمیں بتلا دیں. قال اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، صفراء زرد رنگ، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر ناظرین اچھی لگتی دیکھنے والے. پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے اس کا رنگ کیسا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے. اس کے بعد آگے پھر ان لوگوں نے تیسری مرتبہ پھر ایک فرمائش کر دی. اسے بھی سماعت فرمائے، اس کے بعد آج کا سبق کو ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن واقعہ ابھی آگے اور بھی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. قالوا انہوں نے کہا، دعا کرے، ادعو دعا کرے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنا رب، یبین وہ بتلا دے، لنا ہمیں، ما ہیا وہ کیسی، انا کیونکہ، البقرہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا، علینا ہم پر، یعنی کہ ہم کو شبہ ہو گیا، اس گائے کے بارے میں ہم کو شبہ ہو گیا. وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. کس نے کہا؟ اس سے قبل ابھی بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے، کیونکہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا، یعنی ہم شبہ میں پڑ گئے گائے کے سلسلے میں، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. تو یہ تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا، قالوا ادع لنا، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 68، اس کے بعد آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70. یہ تینوں آیتوں کی جو شروعات ہوئی ہے وہ قالوا ادع لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں. یہ 3 مرتبہ انہوں نے فرمائش کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اب یہ آیت نمبر 71 کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پہ سبق مکمل ہوگا اور بات بھی مکمل ہوگی. تو آیت نمبر 71 کو بھی پڑھتے جائیں. آیت نمبر 71، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تو جب تیسری مرتبہ بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے، کیونکہ گائے کے بارے میں ہم کو شبہ ہو گیا ہے، تو
تو پھر کیا جواب ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ قال، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، کون؟ اللہ، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، لا ذلول نہ سدھی ہوئی، تثیر جوتتی الارض زمین، ولا اور نہ، تسقی پانی دیتی، الحرث کھیتی، مسلمتن بے عیب، لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو وہ بولے، الآن اب، جئتا تم لائے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون وہ کریں۔ پورا کیا مطلب ہوا، کیا معنی ہوا؟ تو پھر ان سے کیا بتلایا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ سدھی ہوئی، نہ زمین جوتتی، نہ کھیتی کو پانی دیتی، بے عیب ہے۔ یعنی اس زمانے میں جب یہ سب مشینری وغیرہ کا دور نہیں تھا تو لوگ گائے بیل وغیرہ کے ذریعے سے اپنے کھیتوں میں سچائی کرتے، ہل چلاتے، ہل جوتتے، تو کہا کہ وہ گائے ایسی نہیں ہے، نہ تو اس کو رسی سے باندھا گیا ہے، وہ سدھی ہوئی نہیں ہے، نہ وہ زمین جوتتی ہے، نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے، اب ان کو تشفی ہوئی، اب جا کر کے بنی اسرائیل کو تشفی ہوئی، وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے۔ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہاں اب جو ہے پوری بات ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، پھر اس طرح کی گائے ڈھونڈ کر کے لائے اور اس کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں، یعنی کہ وہ اتنا چوں چرا کرنے لگے کہ وہ لگتا ہی تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے، لیکن پھر اتنا پوچھنے کے بعد پھر وہ جو ہے ان کو تشفی ہو گئی، اور پھر وہ اس طرح کی گائے ڈھونڈ کر کے لائے اور انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے انشاءاللہ ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ ابھی جاری ہے، تو آئندہ سبق میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔